بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سب سے پہلا لفظ ہی وَلِلَّهِ اللہ کے واسطے. حج البیت بیت اللہ کا حج. حج اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور وہ کس پر فرض ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، ذات راہ اس کے پاس ہو، سفر خرچ اس کے پاس ہو، گھر والوں کا نفقہ اور خرچہ اس کا انتظام وہ کر سکتا ہو. یہ سب سے پہلی بات جو اللہ نے فرمائی اللہ کے واسطے وَلِلَّهِ اللہ کے. اسی طرح دوسری آیت پاک وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے. دونوں آیتوں میں اللہ کا لفظ آیا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت خالص میرے لیے ہو. ویسے تو ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن شروع ہی سے یہ جذبہ کار فرما ہو کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس میں اللہ کی محبت کا عنصر غالب ہو، اللہ کی محبت دیوانہ وار ہو، ہر عمل میں محبت چھلک رہی ہو، محبت کا اظہار ہو رہا ہو، اور اس محبت میں انسان کو اپنے رکھ رکھاؤ، پہننے اوڑھنے، چل چلاؤ، ان سب چیزوں کی خبر نہ رہے، بس اللہ کی محبت میں دیوانہ وار ہو، مست ہو، سرشار ہو، اسی میں ڈوبا ہو. اسی لیے شروع ہی سے لباس کے لحاظ سے اس کا لباس اتروایا جا رہا ہے اور کفن کی چادروں کی طرح احرام کا کپڑا اس کو پہنایا جا رہا ہے اور خوشبو سے منع کیا جا رہا ہے، فلاں فلاں چیز سے. منشا اور مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی ہستی کو مٹائے، اپنے کو فنا کرے اور اللہ کی محبت میں وارفتہ ہو جائے. حج کیا ہے؟ بہت مختصر الفاظ میں مخصوص دنوں میں، مخصوص مقامات میں، مخصوص طریقے پر عبادت کرنے کا نام حج ہے. بس خلاصہ یہی ہے. مخصوص دنوں میں، اس کے دن متعین ہیں، اور مخصوص مقامات، خاص جگہوں میں، جگہ بھی متعین ہیں، اور خاص طریقے سے عبادت کرنا، یہی حج ہے. تو اس لیے حج دنیا میں کہیں اور نہیں ادا ہوتا سوائے مکہ مکرمہ کے. دوسرے ایام میں ادا نہیں ہوتا سوائے حج کے ایام کے. اور جو اس کے طریقے ہیں وہ کسی اور عبادت میں وہ طریقہ نہیں ہے. انسان نماز کہیں بھی ادا کر سکتا ہے، اپنی زکوٰۃ کہیں بھی دے سکتا ہے، روزہ کہیں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن حج کی بات ایسی نہیں ہے، وہیں پہنچنا پڑتا ہے. تو اللہ پاک وہیں سب کو بلا رہے ہیں.
بلا بھی رہے ہیں بھولا بھی رہے ہیں. سب سے کٹو رب سے جڑو، حتیٰ کہ اپنی تاریخیں اپنے اوقات کو بھی چھوڑو. وہاں جب پہنچو تو وہاں کا جو وقت ہے، یہ وہاں کی جو تاریخیں ہیں اس کو مان. وہاں حجت بازی کی تمہیں گنجائش نہیں ہے. یسألونک عن الأہلہ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ چاند، نیا چاند نکلتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، پھر بدر منیر بنتا ہے، پھر گھٹتا ہے. اس طریقے سے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ریگستان کا سفر کرتے تھے، راتوں میں سفر کرتے تھے، تو اگر چاند پورا ہو، بدر منیر ہو، 14ویں کا چاند ہو، ان کے لیے اس میں بڑی آسانی کہ راستے میں روشنی رہے گی، سفر آسانی سے گزرے گا. لیکن وہ پوچھتے کہ یہ بڑھنے کے بعد گھٹتا کیوں ہے، باریک کیوں ہو جاتا ہے؟ بہرحال ایک سوال تھا جو اللہ نے نقل فرمانے کے بعد اس کا جواب ارشاد فرمایا، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرمائیے کہ یہ لوگوں کو وقت جاننے کا ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. اسی کے ذریعے سے مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تاریخیں کا حساب جڑتا ہے، اور ہماری بہت ساری عبادتیں اس سے جڑی ہوئی. تو مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. تو جیسے زکوٰۃ کا حساب ہے، سالانہ حساب قمری اعتبار سے، رمضان کا روزہ رمضان کے مہینے میں قمری اعتبار سے ہے. یہ ہے، لیکن فوری بعد اللہ نے فرمایا والحج، اور حج کا وقت جاننے کے لیے بھی یہ ذریعہ ہے. ایک لفظ بڑھا کر اللہ نے بتا دیا کہ دوسرے حسابات اپنی جگہ کے لحاظ سے کر لو، لیکن حج میں آؤ تو اپنے حسابات چھوڑو، یہاں جو حساب ہے اس پر چلو. حجت بازی کی تمہیں گنجائش نہیں ہے. اب اپنے یہاں کا حساب جوڑنا نہیں ہے، یہاں جو ہے اس کا حساب کرنا ہے. تو والحج کا لفظ بڑھا کر، بہت قرآن کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے. ایک لفظ میں بہت بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل فرما دیا. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ نے اس پہلو کو بہت کھول کر بتاتے تھے. آج لوگ بولتے ہیں ایک ہی تاریخ میں عید ہو جائے، سب جگہ ایک ہی وقت میں ہو جائے، تو حضرت فرماتے یہ ممکن ہی نہیں، اور نہ اس کا حکم ہے، نہ قرآن و حدیث سے یہ بات ہے، اور نہ گلوبل اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے، عملاً نہیں ممکن ہے. اور اللہ نے والحج بتا کر فرمایا کہ حج میں ایک ہی اپنے اپنے حسابات کو چھوڑ کر آؤ، باقی دوسری چیزوں میں اپنا اپنا جو ہے فالو. سعودی کو فالو کرو، سعودی کو فالو کرو، سعودی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. شرعی جو تاریخ ہوتی ہے، قمری جو تاریخ ہوتی ہے، اس حساب سے جو ہے ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے. لیکن حج میں سب چیزیں چھوڑو، وہاں کا جو حساب ہے اس کو مانو. اس ایک لفظ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی انا کو ختم فرما رہے ہیں. حجت مت کرتے رہ جاؤ، اپنی چیزوں کو چھوڑو. وہاں پہنچ جاؤ تو جو طریقہ بتایا جا رہا اسی طریقے پر کرو، جس دن بتایا جا رہا اسی دن کرو، جس وقت کہا جا رہا ہے اسی وقت کرو. عرفے کے دن غروب کے بعد مغرب مت پڑھو، مزدلفہ میں جا کر پڑھو. حضرت قضا ہو جاتی ہے، قضا نہیں ہوتی ہے. حضرت 2 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہونے دو، قضا نہیں ہے، ادا ہی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ بات ہماری مانو، اپنے جذبوں کو چھوڑو، اپنی منمانی کو چھوڑو. بات سال بھر میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، یہ حساب ہے. رمضان کا چاند نظر آیا تو تراویح شروع ہوتی نہیں ہوتی، دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، تراویح شروع ہو جاتی ہے. ویسے ہی رمضان کا جب اختتام ہوتا ہے تو چاند دکھتے ہی تراویح ختم، اور دوسرے دن عید ہوتی ہے. تو اور مہینوں میں پہلے رات اس کا حساب ہوتا ہے، پھر دن آتا ہے. لیکن حج کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بدل دیا. رات دن کے تابع ہے. اعمال کی وسعت کے لیے، سہولت کے لیے، لوگوں میں آسانی کے لیے اللہ نے اس طریقے کا ایک نظام بنایا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں. بات صرف یہ ہے کہ بات ہماری مانو، اپنی مت چلاؤ. تو اس لیے یہ کرنا یا نہیں کرنا، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، بس مانتے چلے جاؤ. ایسا کیوں نہیں یا نہیں.
تو جو بندہ جس کی دل میں سچی محبت ہوتی ہے وہ دیوانہ وار اللہ کی محبت میں سرشار رہتا ہے. وہ اسی لیے کپڑے اتروا رہے ہیں اور وہاں پر اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے، امیر غریب کا کوئی لحاظ نہیں ہے، سب کا لباس ایک طریقے سے ہے، سب اسی کفن کی چادروں کی طرح احرام کے 2 کپڑے اڑے ہوئے باندھے ہوئے ہیں، اسی لباس میں تم کو رہنا ہے. بزرگان محترم، خلاصہ یہی ہے، حج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی انا کو مٹاتے ہیں اور اپنی محبت کو اس کے اندر لاتے ہیں. تو اس لیے یہ سفر پوری محبت کا، عقیدت کا سفر ہوتا ہے. اس میں انسان کو اپنے آپ کو مٹانا ہے، اس میں یقیناً بڑی تربیت ہوتی ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا اس سفر میں 3 باتوں کا خاص خیال رکھا جائے گا. ایک، بے صبری نہ ہو. نمبر 2، ناشکری نہ ہو. نمبر 3، نافرمانی نہ ہو. اسی کو قرآن نے فرمایا ولا جدالا ولا فسوق ولا رفثا ولا جدالا ولا فسوقا. ان سب چیزوں سے ہٹو بچو. حلال رشتے کو بھی اس وقت منع کر دیا، بیوی ہے حلال ہے لیکن اس وقت منع ہے، یہ رشتہ اب تمہارا یہاں نہیں، ہمارے سے رشتہ تمہارا جڑنا چاہیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا سفر ہے، اور جس کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ پاک اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. میری طلب بھی تحریر تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اللہ پاک بلاتے ہیں. دیکھیے شریعت کا حسن دیکھیے. حج فرض کرنے کے لیے تو اللہ نے یہ شرط لگائی ہے، تمہاری حیثیت ہونی چاہیے، تمہاری طاقت ہونی چاہیے. جب تم پر فرض ہے اللہ نے ایسا بتایا ہے، لیکن اللہ نے بلانے کے لیے کوئی اصول نہیں رکھا ہے. پکاتی کو بھی بلا لیتے، خادم کو بھی بلا لیتے، ڈرائیور کو بھی بلا لیتے. کتنے لوگ ہیں وہ اسی عنوان سے چلے جاتے ہیں، یجمان کی خدمت کے لیے چلے گئے، پکانے کے واسطے وہ چلے گئے، ان کا حج بھی ہو گیا، خدمت بھی ہو گئی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چونٹی کے دل میں ارادہ پیدا ہوا، اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا، اپنے گھر کا دیدار دکھا. لیکن وہ بیچاری مایوس بھی تھی کہ میں اتنی چھوٹی ہوں اور تیرا گھر اتنا دور ہے، میں کیسے پہنچوں. لیکن سچی طلب تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حرم کا ایک کبوتر جہاں وہ چرتی تھی وہاں بھیج دیا. وہ کبوتر وہاں اترا تو یہ چونٹی چرتے چرتے اس کے پیر میں چڑھ گئی اور وہ کبوتر سیدھا اڑ کر حرم کو پہنچ گیا. اللہ نے پہنچا دیا. تو یہ محبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے. تو اس لیے یہ پورا سفر ہی ایسا ہی ہے. تو اس میں اللہ کی محبت کا عنصر غالب رہنا چاہیے. جس چیز سے محبت زیادہ ہوتی ہے وہ نمایاں بھی ہوتی ہے. یہ کوئی چیز گھر کو لائے، مٹھائی، اب سب کھا رہے ہیں، لیکن بات بات میں بیوی بول دیتی میرے واسطے کیا لائے، بچوں کے واسطے لائے نہیں ہے گھر کو. حالانکہ انہیں بھی کھاتی ہے، سب کا حصہ اس میں ہوتا ہے، لیکن باپ کو بچوں سے زیادہ محبت نظر آتی ہے تو اس لیے بات فوراً بچوں کی طرف منسوب ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے ایسا. تو اس سفر میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے بہت ساری چیزیں وہاں پر ہماری سمجھ سے باہر ہوگی، لیکن کرو بولے تو بس کرنا ہے. یہ طواف ہی کو لے لو. طواف جو شروع ہوتا ہے بظاہر ہم جب شروع کریں گے تو ہمارا بایاں مونڈا کعبے کی طرف رہتا ہے. اب ایک دل میں بات آ سکتی ہے کہ ہر عمل سیدھی طرف سے کرنا، یہ بائیں طرف سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے بائیں پہلو پر اس طرف کو ہے. یہ دل اللہ کا، اللہ کے گھر کے قریب ہو، اس لیے اللہ نے یہ نظام بنایا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مردوں کے لیے الگ اوقات ہو سکتے ہیں نا، عورتوں کے لیے اوقات الگ، مردوں کے لیے الگ جگہ، عورتوں کے لیے طواف کے لیے الگ جگہ ہو سکتی ہے نا، ایسا کر سکتے نا، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ وہاں بھی دیکھتے ہیں، یہاں آ کر تو میری طرف متوجہ ہے نہیں دوسروں کو جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے. یہ طواف میں بہت بڑا انسان کا امتحان ہے. بعض وقت تو پورے گھیراؤ میں آ جاتا ہے، اور آج کل تو یہ احرام کی شرط کی وجہ سے مرد کم ہو گئے، عورتیں زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دل یہاں پر آ کر کس کی طرف ہے، میری طرف ہے نہیں کس کی طرف ہے.
زمزم کے پانی کے بارے میں بھی اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت میٹھا نہیں بنایا ہے اس کا، بہت میٹھا ہوتا تو لوگ مزے کے لیے پیتے، اس لیے زمزم کا پانی میٹھا نہیں ہے، یہاں بھی محبت کی وجہ سے انسان پیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ مومن زمزم خوب پیتا ہے اور منافق نہیں، بھر کے جی بھر کے پیٹ بھر کے نہیں پیتا، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مٹھاس نہیں رہنے کی وجہ سے نہیں پی رہا، اگر یہی پانی شربت کی طرح ہوتا تو مزے کے لیے پیتا تھا۔ تو ایمان والے اور منافق کے درمیان فرق بھی بتا دیا، تو اس لیے خوب پینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ سفر ہی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اب یہ جو ایام ہیں، الحج و اشہر معلومات، حج کے ایام ہیں، دنیا بھر سے حجاج کرام کچھ پہنچے ہیں، پہنچنے والے ہیں، آگے آئندہ بھی پہنچیں گے، تو دنیا بھر سے اس دربار میں اللہ کے بندے پہنچ رہے ہیں، قافلے ہر جگہ سے آ رہے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس سال لوگوں کا حج صحیح ہوگا اس کے بعد سے دنیا کا نظام، عالم کا نظام صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب یہ امت اس گھر کی عزت اور عظمت جس طریقے سے کرنی ہے وہ کرے گی تو یہ امت خیر پر رہے گی، اور جب یہ اس کے ادب و احترام کو چھوڑ دے گی تو یہ امت ہلاک ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے جاتے ہوئے ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ ہی سے توفیق مانگتے ہوئے، ڈرتے ہوئے کہ اللہ آپ نے بلایا ہے، آپ ہی توفیق عطا فرمائیے، آپ ہی ہم کو سنبھالیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور جگہوں میں گناہ کا ارادہ آنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن اس حرم پاک کی سرزمین میں گناہ کا ارادہ بھی ہوتا تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر طائف چلے گئے، وہاں جا کر آخر عمر میں رہ گئے اور فرمایا کہ یہاں 50 گنا مجھ سے سرزد ہو جائیں، یہ حرم میں ایک گناہ کے مقابلے میں بہت آسان ہے، وہ بہت بھاری ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ والے ڈرتے تھے اس دربار کی حاضری سے۔ اللہ والے اس سفر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر اس سفر میں 4 چیزیں ہوں، ایک حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، جس طریقے سے انہوں نے سچی توبہ کی، گڑ گڑا کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ جو توبہ تھی یہ کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو، اسی لیے قبولیت دعا کے لیے جگہ جگہ مقامات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس مقام کا ایک اثر ہوتا ہے، کیسا بھی بندہ ہو وہاں پھٹ پھٹ کے رو دیتا ہے، وہ جگہ یہ ایسی ہے۔ انسان کو اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آتا کہ میں کیا اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ اللہ کا گھر کا پردہ ہے کیا جو میرے نگاہوں کے سامنے ہے، یہ اللہ کی تجلیات کے عروج کے وہ نازل اترنے کی جگہ ہے نا، یہ مرکز انوار ہے، برکات کے نزول کی جگہ ہے۔ تو اس لیے اس مقام کی بہت خاص فضیلتیں بیان کی گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہر جگہ انسان کو کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، لیکن جس کیفیت کے ساتھ حضرت نے جو توبہ کی وہ کیفیت پیدا ہو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا مجاہدہ ہو، کس طریقے سے انہوں نے اس سرزمین میں مجاہدے برداشت کیے ہیں، اللہ ہو۔ ایک خاتون اور معصوم بچہ ہے، کیا گزرا ہوگا ان پر، وادی غیر ذی زرع ہے، انسان تو انسان، حیوان بھی وہاں پٹکتا نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، گزر بسر کے اسباب نہیں ہے، ایسے وقت میں ایک عورت اللہ پر اور معصوم بچے کے ساتھ وہ رہ رہی ہے تو کتنا بڑا مجاہدہ ہوگا، لیکن اس مجاہدے کو برداشت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ایک یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھ دیا۔ حضرت حاجرہ کے دور میں اللہ نے اتنا پسند کیا کہ نبیوں کو، ولیوں کو بھی یہ حکم لگا دیا کہ تمہارا حج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ تمہارے سے یہ عمل نہ ہو، اللہ ہو، تو قیامت تک کے لیے وہ ادا ہو۔ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ قیامت تک کے لیے وہ چیز باقی رہ گئی ہے۔
یہ مجاہدہ ہے۔ تو بندہ کچھ مجاہدہ برداشت کرے، اللہ کے واسطے برداشت کرے، ورنہ اپنے رکھ رکھاؤ کو دیکھتے ہوئے، اپنے ٹپ ٹاپ کا خیال کرتے ہوئے، اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ویسی زندگی گزارے، اللہ کے ساتھ روح کا فی کا معاملہ ہو تو ادھر سے بھی ویسے ہی ہوگا۔ اس لیے مجاہدے کی طبیعت ہونا چاہیے۔ اللہ والے جتنے بھی گزرے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں، سب میں مجاہدہ ہے، سب میں مجاہدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سراپا مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے۔ اللہ ایک مستقل عنوان ہے، اور آپ نے عزیمت کو اپنایا ہے اور امت کو رخصت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کیسے نبی اللہ ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اپنے لیے عزیمت برداشت کی، اپنی امت کے لیے رخصت عطا فرمائے۔ آپ خود رات رات جاگ رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں، پیروں میں ورم آ رہا ہے، لیکن امت کے لیے عشاء کی نماز کو تھوڑی تاخیر کرنا وہ بھی گوارا نہیں فرمائے۔ فرمایا لولا نشق علی امتی لاخرت العشاء الی ثلثیہ، میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک مؤخر کرتا، تاکہ لوگ عشاء پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں، اس کے بعد دوسرے مشغولوں میں نہ لگیں، لیکن میری امت کے لیے ایک مشقت کی چیز بنے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو رخصت دے رہے ہیں، لیکن خود عزیمت کو برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کی زندگی شاہد ہے، سب نے عزیمت کو برداشت کیا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، یہ کتاب عجیب و غریب ہے، اس میں اصحاب عزیمت ہی کے واقعات ہیں، اور اللہ نے کس طریقے سے ان سے انقلابی کاموں کو لیا، کس طریقے سے لاکھوں لاکھ بندگان خدا کو ان سے فائدہ ہوا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا مجاہدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، سراپا قربانی، اللہ نے مختلف جگہوں پر مختلف امتحانات سے آزمایا، سب میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے خود فرما دیا ان ھذا لبلاء مبین، یہ بڑی آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم اس کو سر کر گئے، اس پر کامیاب ہو گئے۔ اللہ شاگرد کہے پیپر مشکل ہے، اور استاد خود کہے، ایگزامینر خود کہے کہ پیپر بہت مشکل ہے، دو میں فرق ہے۔ مالک خود فرما رہے کہ بڑا امتحان تھا جس کو ابراہیم نے سر کیا، تو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اللہ کی یہ امتحانات کو جو ہے کیا۔ تو زندگیوں میں ایک ضابطہ، ایک رابطہ ہے، کیا حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، ایک ضابطے کی چیز ہے، ایک رابطے کی چیز ہے۔ ضابطے کی چیز کیا ہے؟ قاعدے قانون کے لحاظ سے یہ کر لیا، کیا کرتا لے، اچھا اتنا کیا اتنا، یہ فجر فرض پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا، ہاں ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ ضابطہ ہے۔ تو یہ جیسے معمول کے مطابق ایک نظام چلتا ہے، اس نظام کے تحت یہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا رابطے کا مسئلہ ویسا نہیں ہے، رابطے کا مسئلہ محبت سے ہے۔ جس سے رابطہ ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیتا ہے، تو سامنے والا اپنی ساری چیزوں کے دہانے کو اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے قصہ۔ تو رابطہ ہمارا اللہ سے اچھا ہو، ہمارا تعلق اللہ سے اچھا ہو، صرف ضابطے کی بات نہ ہو۔ اس لیے جو جتنی قربانیاں دیتے ہیں، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اللہ نے فرمایا جو مجاہدہ کرے گا وہ اپنے لیے ہی، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ تو یہ مجاہدہ ہے، پھر قربانی۔ تو اب یہ جو موسم آ رہا ہے، قربانی ہی کا موسم ہے۔ قربانی جیسے ایک چیز ہے ڈیوٹی، ایک چیز ہے اوٹی۔ انسان ڈیوٹی کا پابند ہے، ڈیوٹی اسے کرنا ہے،
اس میں فرق کرے گا تو بعض پرس ہوگی اور پھر کاروائی بھی ہوگی. لازم نہیں ہے لیکن کرے تو لازم اچھا نہیں ہے، لیکن کرے تو بھی ہو نہ ہے تو کچھ کرے دار نہیں ہوتا. مگر اللہ بے تو بہت ہوتے خوش ہمیں سے حضرت محمد کے ابو ذر محمد اللہ کے موبائل بہت مجھے والی نے بولا ہے کہ تو کرے بہت بہت بڑا ملک بڑے بڑے مسلم اور عملے میں بڑے تھے اللہ کے تھے میں بہت میں رہتے تھے تو ہم سب یہ بھوپال ہی رہتے تھے. حضرت کے حضرت خدای وہ حضرت حضرت ابو منصور علی کو مولانا نے مولانا سے منصور نعمان علی رحمۃ اللہ نے ان حضرات نے محمد کی روح ان خدمت حضرات کا جمع تھے بہت ادب کی خدمت میں جاتے تھے ہم بہت اور یہ چیزاں کو محفوظ کیا حضرت کی ایک بہت کی رہنے کی وجد یہ کہ آپ دونوں ہے ملک کا ساری ہوگا تو جو مزدوری کرتی ان کی مزدوری مثال کے حضرت پر کو دے روپے مثال کے طور پر مزدور خاموش دیتی اس کو وہ مزدور نے خاموشی سے اس کے لیے حضرت یہ روپے کو دینے تیری آگے سے مزدور کو ایک خدمت کی توفیق اللہ سے دین کی خدمت کی توفیق مانگنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ جن چیزوں کو آپ پسند فرماتے ہیں، جن چیزوں سے آپ راضی ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ سے مانگنا اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. اللہ نیکیوں کے کرنے کی، برائیوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہی سے مانگنا. تو تیسری چیز فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اور چوتھی چیز فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، ان کو اپنانا ہے. اور خاص طور سے اس سفر میں اخلاق کا مظاہرہ ہونا ہے. اللہ نے ولا جدال کا لفظ استعمال فرما، ولا قتال ولا فسوق، یہ الفاظ ویسے ہی نہیں ہیں. ہاں بات بات پر انسان کے اندر ایک غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر تیزی آتی ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بریک لگا رہے ہیں. کیوں؟ آپ اپنی جگہ، آپ اپنے علاقے میں کچھ بھی ہوں، لیکن اس دربار میں سب اسی کے دربار کی کیا ہے، فقیر ہو جاتے ہیں. تو وہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں چلتی، کسی کا کوئی مقام کو بھی. ایک شہزادہ خانہ کعبہ کی طواف کے لیے آیا، کوئی بھی کچھ نہیں کیا، نہ ہٹے، نہ جگہ دیے، نہ ہٹو بچے بولے، کچھ بھی نہیں. آندھرا کی زبان میں پکڑا لیے نہیں، کیا کچھ بھی پکڑا لی نہیں. اس کو بڑا غصہ آیا، وہ غصے میں تھا. اتنے ہی دیر میں نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، جن کا نام حضرت علی اور لقب زین العابدین، امام زین العابدین حضرت علی بولے حضرت علی رضی اللہ عنہ، علی ابن حسین ابن علی، تو زین العابدین بہت بڑے زاہد، بہت بے اللہ والے، بہت رونے والے. عین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر وہ بیمار تھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ باحیات رہ گئے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اور اولادیں شہید ہو گئی، علی اصغر، علی اکبر، فلاں فلاں. لیکن حضرت زین العابدین بیمار رہے، اللہ نے بچایا. ایک انتظامیہ یہ تھا، اس کی آپ کی نسل کو چلنا تھا. تو حضرت زین العابدین جب تشریف لائے تو مجمع ایسا چھٹا، سبحان اللہ، اور ایسا راستہ دیا کہ حضرت گئے، آرام سے حضرت اسود کا بوسہ لیے، طواف کیے. کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، پورے ادب احترام کے ساتھ سب لوگوں نے کیا ہے راستہ.
یہ منظر جب اس شہزادے نے دیکھا تو اس کو بڑا غصہ آیا، بڑا تیز سے اس نے ایک عجیب و غریب انداز سے جانتے ہوئے بھی اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ پوچھنا ہی تھا۔ ادھر فرزدق ایک شاعر تھا عرب کا، بڑا مشہور شاعر، اس نے برجستہ اسی وقت 20-25 اشعار ان کی شان میں کہیں، اللہ اکبر۔ ھذا الذی تعرفہ البطحاء وطأتہ والبیت یعرف والحل والحرم، یہ وہ ہیں جن کے نشان قدم کو مکہ جانتا ہے، بطحا جانتا ہے، جن کو حل اور حرم جانتا ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو اگر جاہل رہا متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ جد ہی انبیاء اللہ قد ختموا، انہی کے آباء و اجداد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس طریقے سے اس شاعر نے جو اشعار کہے، اللہ اکبر، وہ ایک دم حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر جاتے ہیں۔ تو اس کیفیت، اب دیکھیں وہاں دنیا کا جاہ و جلال رہ کر کیا ہوا، اللہ کی محبت کام آتی ہے، اللہ کا تعلق انسان کو کام آتا ہے۔ تو بہرحال اخلاق کی بات اس سفر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ اور چونکہ پورے عالم سے لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، تو اخلاق کا مظاہرہ ہوگا تو پورے عالم پر اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا ان کے جانے میں، آنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ایک ایک چیزوں میں بھی جب اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہی صدائیں ہوں، یہی ادائیں ہوں، لوگوں پر اثر پڑے گا۔ جس دنیا سے ہٹ کٹ کر، لا یعنی سے، نافرمانی سے بچ کر بس اللہ کی یاد ہی میں سرشار ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، ایثار ہے، قربانی ہے، دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہے، یہ چیزیں وہ ہوں گی جو لوگوں پر اثر کریں گی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ، اللہ نے آپ کو ایسے اخلاق عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر کسی کے اخلاق کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو چھوٹا ظاہر کرتے ہوئے، ہر نبی کی شان کو بڑا بتاتے ہوئے، اللہ اکبر، حدیث کی کتابوں میں دیکھیں آپ فرماتے ہیں مجھے فلاں سے کوئی کم نہ بتائے، فلاں کی طرح مجھ کو نہیں۔ اس طریقے کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے۔ اپنی بڑائی بالکل نہیں، سب کچھ رہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں، اس طریقے پر۔ اخیر میں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا میں میرے بھائی یوسف کی طرح لا تثریب علیکم اليوم، جیسے کہا کہ آج تم پر کوئی بات گیر نہیں ہے، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے برسوں کی بھائیوں کی تکلیفوں کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اسی طریقے سے سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے، یکسانیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی روحانی کمالات کی وجہ سے بھائی لوگ حسد کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آپ ہی کے خاندان کے افراد، چچا جان، بھائی اور فلاں حسد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالا گیا، کنویں میں رہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، کئی سال آپ نے قید میں بسر کیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام ابی طالب کی گھاٹی میں کئی سال تک محصور رہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے نکلے،
مصر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہ و جلال عطا فرمایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، مدینے پہنچے، اللہ نے آپ کو راحت و سکون عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی لوگ آئے، قحط کا زمانہ تھا، اور آ کر غلہ طلب کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آپ کے رشتے کے بھائی آئے، مکے سے آئے، کافر تھے لیکن غلہ مانگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے کنعان تک کے لیے غلے کا انتظام فرمایا، وہاں سے بھیجا اپنے بھائیوں کے لیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمامہ بن اسال ایک قبیلے کے سردار تھے، ان کے ذریعے سے نجد سے مکے کو غلہ بھیجا۔ حضرت رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی خوبیوں کا اعتراف ان کے بھائیوں نے کیا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا اعتراف، کٹر کافر تھے لیکن بعد میں سب نے اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یغفر اللہ لکم یہ دعا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی دعا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے مقام و مرتبے کا اعتراف، اس کا اظہار آپ کے والد نے کیا۔ ادھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ اسی طریقے سے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی باس پوچھ نہیں ہے، داغگیر نہیں ہے، سب کو میں معاف کرتا ہوں، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان فرمایا۔ تو یہ اخلاق کریمہ تھے۔ آپ کی مکے کی 13 سال کی زندگی اور پھر اس کے بعد مدینے کی 6-7 سال کی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد سے جب لوگ قریب ہوئے، مصالحتیں ہوئی، صلح ہوئی، لوگوں نے جب قریب سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، تو اس کے بعد کے مختصر سالوں میں جتنے ایمان والوں کی تعداد بڑی ہے، اللہ اکبر، ایک دم بڑھتی چلی گئی۔ یہ ساری چیزیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے تھیں۔ آج اس کی ضرورت ہے، پورے عالم میں ایمان والوں کے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوں گے، اچھے اثرات پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اخلاق اندر سے بنتے ہیں۔ اخلاق اسی لیے اخلاق حمیدہ کو پیدا کرنا، اخلاق رذیلہ کو نکالنا، اسی کی محنت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی خدمت میں اسی لیے پہنچتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو کے مانا اندر سے ہماری جو ہے اصلاح ہو رہی ہو، برے اخلاق نکل رہے ہوں، اچھے اخلاق ہمارے اندر آ رہے ہوں، یہ چیزیں ہیں۔ وہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان کی تعلیم ہمارے سلسلے کے جو اسباق ہیں ان اسباق کے ذریعے سے کراتے ہیں۔ جی پہلے سبق میں اللہ کی محبت کو لاتے ہیں، اس لیے کہ دل محبت کی دل میں بٹھاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہارے دل جن چیزوں کو چاہتے ہیں اللہ وہ چیزیں عطا فرمائیں۔ تو دل چاہت کی جگہ ہے، تو اس لیے غیر غلط چیزوں کی چاہت کو نکال کر اللہ کی محبت کو بٹھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غصہ ایک اندر کا مرض ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔ حرص ہے، حسد ہے، یہ بخل ہے، یہ ساری اندر کی بیماریاں ہیں، ان سب کو جو ہے ازالہ ان کا کیا جاتا ہے، ان کا صفایا کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے سلسلے میں مراقبہ کرا کر اللہ کی رحمت کو اتار کر دل کو دھویا جاتا ہے، دل کی ظلمتوں کو، بدورتوں کو، داغ دھبوں کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ دور قریب سے احباب آئے ہیں، تو اس لیے جو حضرات بیعت کی نیت سے آئے ہیں، اس وقت بیعت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہتے ہیں وہ توبے کی نیت سے شریک ہو جائیں۔ اس وقت خطبہ پڑھا جائے گا، اس کو سن لیں، اس کے بعد میں کلمات پڑھائے جائیں گے، کلمات کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعونك أيديهم لا إله إلا أيديهم لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر ويوم الآخر ومن قبل خيره من الله وشعره من الله تعالى جل والبعث أمر بعد الموت ما كنت أبتعد من الله كما هو وما تسمع وكل صفاته ومن جميعها أحرمنا من إقرار بالأسلام وتدقيق بالدول الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم وأتوب من كل ذنب أستغفر الله إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير آله محمد وآله وأصحابه برحمتك أجمعين يا أرحم الراحمين يا کلمہ پڑھنے ہوتا ہے بندہ کسی نے معافی ہوتا ہے ان سے کچھ حالات کو شاید پہلی صبح رقم سنکر مرتبی اسجد استغفر اللہ وسیم ضرور بالغرب واتوب الیہ بہت ضروری ہے استغفار ضروری ہے کہ مقیم دنیا آخرت کے موسیقی کی چیز ہے اس میں گناہ اور کسی کا خیال جس میں بڑو ساری ہو برکت ہو حال میں میری ہو اللہ راہی قوت میں اضافہ ہو اچھی بہتری یعنی سب کے ذریعے استغفار کثرت بہت ضروری ہے اللہ تعالی سے عمر خود استعمال ہیں دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار تمام چاہیے اور آج کے لوگ تیار ہونا چاہیے اللہ تعالی بہت اسرا حسیت جو حضرت ہیں کے لیے دوسرا کہ صبح شام سے اللہ تعالی سے درجری اللہ علی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہت چھوٹے درود سے اللہ یہ آسان مصیبت ہے ہم محمد اور یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے بندوں کے نام ہے اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے اس سلسلے میں بڑی غفلت ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن اللہ نے ہمارے لیے ہی بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے یہ جیو جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ آرڈر اس طریقے سے اللہ کا یہ دستور حیات ہے منشور حیات ہے اس میں سب ہمارے لیے ہدایات ہیں اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام چوتھی چیز وقت نکال کر صبح و شام اللہ کی یاد میں بیٹھنا مراقبہ جس کو کہتے ہیں دل کا ذکر ہو بھی اس کو سری ذکر کہتے ہیں دل کا ذکر کہتے ہیں مراقبہ کہتے ہیں بیٹھنا چاہیے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اللہ ہی سے ایک گمان کرتے ہوئے امید کے ساتھ کہ اللہ رحمت آ رہی ہے اس کی وجہ سے ظلمت دل سے نکل رہی ہے میرا دل پاک ہو رہا ہے اتنی بڑی نعمت مجھے حاصل ہو رہی ہے اس پر اللہ تیرا شکر کر کے اس جذبے کے ساتھ اس کی
نیت سے مراقبہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے توجہ اللہ کی طرف ہو، جس کو وقوف قلبی بولتے ہیں. جو بھی کام کریں لیکن توجہ اللہ کی طرف ہو، دھیان اللہ کی طرف ہو، خیال اللہ کی طرف ہو، غفلت نہ ہو. اللہ کی یاد کے ساتھ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کام سے منع نہیں ہے، کام کریں لیکن غفلت کے ساتھ نہ کریں، اللہ کی یاد کے ساتھ کریں. تو یہ معمولات یومیہ ہیں کہ اس کا جو ہے وہ معمولات کا اٹا بھی ہوتا ہے اور اس کا جو ہے پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. مولانا زبیر صاحب ان کے پاس انشاءاللہ نماز کے بعد میں جو ہے اور وہ حاصل کر لیں اور اپنا نام نمبر وغیرہ بھی لکھا لیں، اور تاکہ آئندہ جو ہے آپ کو کچھ معلوم کرانا ہو، پھر رابطہ کرنا ہو تو اس میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس توبہ کو قبول فرمائے، اس بیعت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. دعاؤں کا خاص اہتمام ہو. آنے والی اللہ تعالیٰ کی بقرعید کو ہو، قربانیوں کو ہو، حج کو ہو، اللہ سب قبول فرمائے، امن و امان عطا فرمائے. اور خاص طور سے بطور خاص اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائے. اس سلسلے میں اللہ کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے. اللہ حق کا بول بالا فرمائے، باطل کا منہ کالا فرمائے. اللہ حق کو فروغ عطا فرمائے، باطل کو زیر فرمائے. اللہ ظلم کا خاتمہ فرمائے، انصاف کو اللہ آسان فرمائے، سستا فرمائے. اس کے لیے دعاؤں کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. ہماری دعا سے کیا ہوتا، ہمیں کیا کر سکتے نہیں، دعاؤں سے بہت کچھ ہوتا. یہ ہمارا ہتھیار ہے. یہ دعا سلاح المؤمن فرمایا گیا ہے. اس لیے اچھے حالات آئے ہمارے ملک میں، اس کے لیے خاص طور سے تو لاپرواہی نہیں ہونا، بے توجہی نہیں ہونا، اپنے حالات کو کچھ تو بدلنے کی ہمیں فکر ہونا چاہیے. یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے. ہم ادھر سے ہی سوچتے ہیں انہوں بدل دینے کر ادھر بھی ہم سوچیں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ نماز استسقاء پڑھنے کے واسطے ایک دوسرے کو بلاتے، آؤ جا کے پڑھیں گے، بارش کے واسطے نماز پڑھیں گے، چلو 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 کر لوگ بلا کر جا کر نماز پڑھتے. حضرت فرماتے ہیں بھائی دیکھو، اللہ کے پاس سے بارش مانگنا اللہ کی رحمت کو اتارنا، دعوت دینا ہے. اللہ کی رحمت کو اتارنے کے لیے جب اللہ سے ہم گزارش کریں گے تو اپنی زندگی میں کچھ تو ہم بدلاؤ لائیں، ہماری زندگی کچھ ایسی بنے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے پہلے کچھ ہم اپنے اندر بدلاؤ لا کر کچھ ہماری زندگی میں تبدیلی لائیں، بدلاؤ لائیں، کچھ بہتری لائیں، توبہ استغفار کر کے آہوزاری کے ساتھ اب کچھ کرنے کے بعد جا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. اللہ ہم بے بس ہیں، یہ ہے، اتنا ہی ہم سے ہوا اللہ، لیکن یہ جا کر بات پیش کریں اس میں اور کچھ بھی نہیں، جس حالت میں ہے اسی حالت میں اٹھ کر آ کر اللہ یہ دے وہ دے، بارش اتار، رحمت اتار کر کے بولنا، دو میں فرق ہے. حضرت سمجھاتے تھے. دیکھو بزرگوں کی نظر کیسی ہوتی ہے، دیکھو سمجھ رہے ہیں. تو رحمت کو اتارنے کے لیے ہم ویسے اعمال کو کریں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اترے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اوپر کی چیزیں ہیں. یہ تو ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اعمال یہاں سے اچھے جائیں گے تو فیصلے اوپر سے اچھے ہوں. یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ خاص طور سے ہمارے ملک کو فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی، دینی اداروں کی، جمعیتوں اور جماعتوں کی اقامت دین کی نسبت پر جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. سب اس سلسلے میں فکر مند ہوں، اس سلسلے میں کوشاں ہوں، فکر مند ہوں. یہ دعاؤں کے ذریعے سے بھی، اپنی جو ہے خدمات کے ذریعے سے بھی سب یہ چیزیں رہیں گی تو ہی ہم ایمان پر رہیں گے، ہماری نسلیں رہیں گی، ہماری اولاد رہیں گی. سمجھ رہے بھائی؟ ان کو معمولی نہیں سمجھنا ان چیزوں کو. اس لیے ہر ایک اس کے ذمہ دار ہیں، ہر ایک کو فکر مند رہنے کی ضرورت ہے.
ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کوشش ہماری طرف سے ہے، کرنا ہے ہم کو، باقی پورا جو ہے اعتماد اللہ پر ہونا ہے، اللہ ہی جو یہ اللہ فیصلہ فرمائیں گے وہ، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ جل جلالہ قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کریں گے، پھر دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔
پیچھے والے بند کر بتی بند کر دیں اس طرف دیوار کی طرف جو ہے اثار ساکھوں کے طرح اثرار وہ بند کر دو. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا رب یا اللہ. اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و لک الخلق کلہ و لک الملک کلہ نسألک من الخیر کلہ و نعوذ بک من الشر کلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جاد المستجیبین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا ذخر من لا ذخر له یا حفظ الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الحلقہ یا منجی الغرقہ یا محسن یا مجمل یا مفضل یا منعم یا منیر یا جبار یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يعلم مساقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل واشرق عليه النهار لا توالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض والعزة التي لا ترام. يا الله يا الله نسألك أن تصلي على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير. اللهم من أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا فأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت کرتے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما, بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ برے دن سے, بری رات سے, بری بات سے, برے کام سے, برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ زندگی بہکتے بھٹکتے گزر رہی ہے. اللہ زندگی کا بڑا حصہ آپ کی نافرمانیوں میں, ناقدریوں میں, لاپرواہیوں میں, ناشکریوں میں گزر گئی ہے. اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے, آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے, آپ دیکھتے رہے, ہم گناہ کرتے رہے.
آپ چاہے تو اسی وقت ہم کو زمین میں دھسا سکتے تھے، آسمان سے عذابوں کو اتار سکتے تھے، اللہ کی آپ نے ایسا نہیں کیا، ہم گناہوں پر ڈٹ گئے، اڑ گئے، اللہ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ اللہ یقیناً یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے، مگر اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ آپ سے نہ سوال کرے تو کس سے کرے؟ اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ آپ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو معافی پسند ہے، اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ اے کریم آقا معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم بڑی بات مانگ رہے ہیں لیکن آپ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ آپ کے حبیب نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اللہ یقیناً ہمارے گناہ بڑے ہیں مگر آپ کی مغفرت اس سے بڑی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا، ہمارے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر، زیر ریت کے ذرات کے برابر سب کچھ ہے اللہ، لیکن آپ کی رحمت اس سے بڑی ہے اللہ، آپ کی مغفرت بڑی ہے اللہ، اللہ اکبر ہم نے آپ کو کہا ہے اللہ، آپ سب سے بڑے ہیں اللہ، تو آپ کی ذات جیسی بڑی ہے اللہ، آپ کی صفات بھی سب سے بڑی ہے اللہ، آپ ہے اللہ، آپ غفار ہیں اللہ، آپ رحمان ہیں اللہ، آپ رحیم ہیں اللہ، آپ رؤوف ہیں اللہ، آپ کریم ہیں اللہ، آپ ستار ہیں اللہ، آپ نے ستاری کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے اللہ، اگر یہ پردہ ہٹ جاتا، یہ پردہ کھل جاتا، اللہ کوئی ہماری طرف دیکھنے والا نہ ہوتا، ہمارے سلام کا جواب دینے والا نہ ہوتا، اے ستار آخرت میں بھی پردہ ڈال دیجیے اللہ، اے اللہ ستاری کے پردے کے ساتھ غفاری کا بھی پردہ ڈال دیجیے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا اللہ، ہمارا بہت کچھ بن جائے گا اللہ، اے بگڑی بنانے والے ہماری بگڑی کو بنا دیجیے اللہ، ہم گناہ کر کے کیا کریں گے اللہ، آپ ہمیں سزا دے کے کیا کریں گے اللہ، آپ خود اپنے فضل سے ہم کو گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، جہنم سے چھٹکارا دلا دیجیے اللہ، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی بھی طاقت دی ہے اللہ، جہنم میں چلنے کی بھی قوت دی ہے اللہ، ہم جائیں تو کہاں جائیں گے اللہ، ایک گناہ سے بچتے ہیں تو دوسرے میں پھنستے ہیں اللہ، ایک جگہ سے نگاہ کو بچاتے ہیں تو دوسری جگہ نگاہ پڑ جاتی ہے اللہ، بچا لیجیے اللہ، کمزور ہیں اللہ، کمزور ہیں اللہ، 2 قدم حق کی طرف اٹھاتے ہیں اللہ، نفس و شیطان اس کی ہاتھ مارتے ہیں، ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ، یہی حال ہو رہا ہے اللہ، اے اللہ جوانی زندگی جیسی تھی اللہ ویسی ہی بے ڈھنگی ہے اللہ، نہ بدلی ہے نہ بدلنے کا معاملہ ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے اللہ، اللہ آپ مخلوق کے سارے قلوب آپ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے اللہ، خیر کی طرف پھیر دیجیے اللہ، ہدایت کی طرف پھیر دیجیے اللہ، آپ کی محبت کی طرف پھیر دیجیے اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے اللہ، گناہوں سے بچا دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے اللہ، واپس نہ لوٹائیے اللہ، مایوس نہ فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، محرومیت سے بچا لیجیے اللہ، مطلوبیت سے بچا لیجیے اللہ، اگر ہے اللہ اگر آپ نہ معاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ اے اللہ ہم رسوا ہو جائیں گے، شیطان خوش ہو جائے گا، ہم گناہوں میں پھر مبتلا ہو جائیں گے، نفس و شیطان نے ہماری راہ مار دی ہے اللہ، بری عادتوں نے ہم کو گناہوں پر مجبور کر دیا ہے اللہ، آپ خود ہمیں بچا لیجیے اللہ، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو بچائیے اللہ، ہر برائی سے بچائیے اللہ، ہر برائی کے بزرگوں سے بچائیے اللہ، اے اللہ برائی کے خیالات سے بچائیے اللہ، آج چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اللہ، بچوں ماں باپ کو شرمانے والے حرکتیں کر رہے ہیں اللہ، جوان بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ کون سا گناہ ہے اللہ جو ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہمارا وجود گناہ
گناہوں میں لطفت ہے اللہ، نگاہیں گندی ہیں اللہ، زبان گندی ہے اللہ، کان گندے ہیں اللہ، دل و دماغ گندے ہیں اللہ، سوچ گندی ہے اللہ، فکر گندی ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے، کی وجہ سے پریشان، کوئی قرض داری کی وجہ سے پریشان، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان، اللہ سب کے حالات کو بہتر بنا دیجیے، دین دنیا آخرت کی سعادت عطا فرمائیے، اے اللہ خرچ سے مرض سے بچائیے، علت سے ذلت سے بچائیے، اے اللہ آپ کے پاس ساری چیزوں کے خزانے ہیں اللہ، اے اللہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ، ہمیں ضرورت ہے اللہ، ہمیں عطا فرمائیے اللہ، ہمیں عطا فرمائیے اللہ، ہمیں عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے، ہمیں عطا فرمائیے، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت ہے، عطا فرمائیے، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ پورے عالم کے ایمان والوں کو ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، اے اللہ امت مسلمہ کی جہاد سدہ سے حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، حاسدین کے حسد سے بچائیے، بدخواہوں کی بدی سے بچائیے، اے اللہ اپنے غیروں کے شر سے بچائیے، اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ حجاج کرام اے اللہ پورے عالم سے کھچ کر تیرے گھر کی طرف آ رہے ہیں اللہ، آنے کو قبول فرمائیے اللہ، آنے والے حج کو قبول فرمائیے اللہ، قبول فرمائیے اللہ، اچھے اس کے اثرات پورے عالم پر مرتب فرمائیے اللہ، اے اللہ اچھے اثرات کو مرتب فرمائیے اللہ، اے اللہ اس کو سبب ذریعہ بنا کر پورے عالم میں ایک حسین تبدیلی پیدا فرمائیے اللہ، اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ بہت سونے ارادہ کیا ہے اللہ، اے اللہ ارادوں کو پورا فرمائیے اللہ، اے اللہ آپ قادر ہیں اللہ، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، سب کو نصیب فرمائیے اللہ، سب کو آپ کے گھر کی دیدار نصیب فرمائیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے، اے اللہ یقیناً ہم ہی نے آپ کے حکموں کو توڑا ہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے اللہ، اے اللہ ہمارا سلام پہنچا دیجیے اللہ، حبیب کو ذرا تسلی ہو جائے اللہ، ہمارے لیے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ، اور ہم نے ان کو بڑی تکلیفیں دی ہیں اللہ، اے اللہ ہمارا سلام ان کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے اللہ، پہنچا دیجیے اللہ، کہ آپ کے گنہگار امتی بیٹھتے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے اللہ، کسی کی تو آمین آپ کو پسند آتی ہوگی اللہ، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔